اگر جلد کے باہر گہرے زخم بننے شروع ہو جائیں جو نسول بن رہے ہوں تو مرک سول کی بجائے مرکور بھی اچھی دوا ہے. اور اگر اس میں تھریٹ زیادہ ہو, گینگرینس بننے کا خطرہ ہو, کنارے ابھرے ہوئے اور جیسے وائلنٹ ہوں, تو اس صورت میں مرک سول کی بجائے مرکور زیادہ بہتر دوا ہے. مرک سول اور مرکور کی علامتوں میں اصل بڑا فرق یہ ہے کہ مرک سول نسبتاً مائلڈ ہے لیکن زیادہ کرونک ہے. مرکور میں زندگی کی تھریٹ زیادہ سخت پیدا ہوتی ہے اور نسبتاً ایکیوٹ ہے مقابلتاً. مثلا پیچش ہے, لمبی پیچش ہے, آؤں بھی آ رہی ہے, خون بھی آ رہا ہے, مرک سول دیں آپ, یہ عمومی طور پر پیچش کی اچھی دواؤں میں سے ہے. لیکن مرکور اس وقت دیتے ہیں جب بار بار سخت پرو اٹھتے ہیں, یعنی اس کا جو ایکیوٹ پن ہے نا, فوری نوعیت کا حملہ, اور اجابت کے یا خون آؤں کے بعد در ہٹتی نہیں. عام طور پر انسان توقع رکھتا ہے کہ اجابت کے لیے کے مان بعد کچھ ریلیف ملے گا, اکثر پیچش میں ملتا ہے لیکن مرکور میں نہیں ملتا, اس لیے وہ وائلنٹ پھر خالص بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ وائلنٹ ہے, اگرچہ ایک مقام آگے ہے مگر کرونیسٹی میں مرک سول سے کم ہے. اس لیے جو دائمی بیماریوں کی دوا ہے نسبتاً وہ مرک سول ہے, اور فوری خطرات جس میں مرگ کی علامت شدت سے پائی جائے اس میں یہ دوا بہتر ہے. ایک اور بات مرک سول کی یہ ہے, اس میں اونچ نیچ ہے. مرکری کا جو مزاج ہے وہ ہے عدل بدل, پل میں چولا پل میں ماشا, ذرا سی گرمی سے ایک دم اوپر ہو جائے گا, ذرا سی سردی سے چکر کے نیچے گر جائے گا. یہ بہت سی دواؤں میں یہ عجیب بات دیکھی جاتی ہے کہ جو اس کا فزیکل بیہیویئر ہے وہ بیماریوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے, اور کیوں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, لیکن کئی دواؤں میں نوٹ کیا گیا ہے. مرکری میں بھی یہ بات ہے کہ اس کی جتنے کمپاؤنڈز ہیں ایسی بیماریوں میں زیادہ کام آتے ہیں جہاں اونچ نیچ ہو. بعض مثلاً کیسز ہوتے ہیں جس میں بلڈ پریشر کبھی اونچا کبھی نیچا, اس کے لیے پہلے میں ہم جو دوائیں دیا کرتے تھے وہ یہی تھا, کبھی بلڈ پریشر اونچی دے دی, کبھی کاربووائڈ دے کے اٹھانے کی کوشش کی. لیکن اب مجھے یہ خیال آیا ہے کہ مرکری دینی چاہیے. یہ میں اندازہ لگایا کہ میں تجربہ نہیں ہے ابھی, اس لیے آج ہی پرسکرپشن میں نے مرکری لکھوائی تھی. تو آپ لوگ بھی اپنے تجربوں میں یہ دیکھیں کہ ایسا بلڈ پریشر جس میں اونچ نیچ ہو, ایسا بخار جو اچانک اوپر جائے اچانک گر جائے, جس طرح میں نے بتایا نا, پسینہ وقتی طور پر تھوڑا سا بخار گرا پھر اونچا ہو گیا پھر نیچے, ہیپ ہیزرڈ, اور کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑے چیز, اس کی مرکری دوا ہے. مرک سول, مرکیورس سولوبس نام ہے اس کا, پیور مرکری سولوبل پوزیشن. مرکری جو ہے ویسے یہ ایبسارب نہیں ہوتا براہ راست, یہ سالٹس میں ایبسارب ہوتا ہے. تو نام تو اس کا مرکیورس سولوبس ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی سالٹ ہو مرکری کا جس کو انہوں نے سولوبل نام دیے, پانی میں حل ہو جاتا ہے جو, اس پہ بنیاد ہے اکثر مرکری کی. پھر آگے کور ہے جو سختی میں آگے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. پھر بن آیوڈائڈ ہے, پھر پروٹو آیوڈائڈ ہے. اگر دائیں طرف علامتیں ہوں تو پروٹو آیوڈائڈ ہوگا, بائیں طرف علامتیں زیادہ ہوں تو بن آیوڈائڈ ہوگا. یہ مختلف تقسیمیں ہیں, مگر میرے خیال میں اتنی بڑی بائیولیشن کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی. بیسیکلی مرکری کو آپ سمجھ لیں اور مرکری استعمال کریں. وہ جو دائیں بائیں کی اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جو کام آ جاتی ہیں, تو زیادہ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. مرک سول میں جتنی چیزیں اہم ہیں وہ آ جاتی ہیں. ساتھ اگر زائد پڑھنے کی ضرورت ہے تو صرف مرکور کی, باقی سب وہ ایکسپرٹ ہونے کے بعد بات کی باتیں ہیں. اب اس کی گینگرینز جو ہیں
وہ بھی ہونٹوں پر, کندھوں پر اور ناک پر بھی ہوتی ہے, نہیں گمز میں. گینگرین بنانے کی ٹینڈنسی. گینگرین جسم کے جہاں انفیکشن ہو وہ اگر مر کے ایسی بیماری میں ہو جو آگے بڑھنی شروع ہو جائے, پھیلنے لگ جائے. جو سیل مرتے ہیں ساتھ ارد گرد اوروں کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں. یہ جو نقشہ یہ گینگرین کا ہے, اور اس میں عموماً رنگت سیاہ ہو جاتی ہے جلد کی, زخم کی, اور بڑے بھیانک شکل کے ساتھ اس میں بدبو بھی ہوتی ہے, جو مردہ گوشت کی بو ہوتی ہے جیسی. اس میں جو مرکری بھی بہت اہم دوا ہے, لیکن مرکری کی گینگرین عموماً ہونٹوں پر اور اس میں گمز میں اور کلوں پر ہوتی ہے. اور سفلس کی گینگرین بھی عموماً انہی جگہوں پہ ظاہر ہوتی ہے. پہلے ہونٹ وغیرہ گلتے ہیں, مگر سفلس میں ناک بھی گلتا ہے. اس میں گینگرین میں ناک کا کہیں ذکر نہیں ملا, مگر بونز جو ہیں دراصل سفلس میں بھی ناک کی بونز کھائی جاتی ہیں پہلے. کارٹلیجز پہ بڑا گہرا اثر کرتا ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے اس کو گینگرین میں چھوڑ دیا گیا ہو ذکر میں. مگر جہاں تک میٹ گوشت کا تعلق ہے, یہ ہونٹوں پر اور کلوں پر اور کہاں اندر مسوڑوں پر. کینکرم اورس, ناسور کو کینکرم کہتے ہیں. بس ناسور جیسی چیز پھوڑا, اور اگر سوراخوں کے ارد گرد اس قسم کے ناسور بنے تو اس کے لیے یہ مرکری اچھی دوا ہے. اور اس کہتے ہیں دراصل کھل منہ وغیرہ, اس لیے منہ کا کینکرم خاص طور پر یہ مرکری کے دائرے میں آتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کینکرم وائرس منہ سے تعلق رکھتا ہے نا. ہاں اوپننگ, وہی کوئی بھی اوپننگ ہو, لیکن زیادہ تر منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کسی بھی اوپننگ کے گرد یا اندر جو ناسور بننے کی ٹینڈنسی ہو اس میں یہ دوا اچھی چیز ہے.